بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے مہمان صدر انجمن تاجران اٹک جناب راشد الرحمان صاحب ہیں، جو کہ انجمن تاجران پنجاب کے سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں۔ سب سے زیادہ پاکستان کی عوام اس وقت جس تکلیف دہ مراحل سے گزر رہی ہے یا جس سب سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا نام ہے مہنگائی۔ کیا تاجر مہنگائی کرتے ہیں یا اس کے ذمہ دار آڑتی ہیں، اس کے ذمہ دار ہول سیلرز ہیں، یا FBR کے ٹیکس کے نفاذ کے بعد مہنگائی کا زور ہوا ہے، حکومت کی پالیسیاں اس کی ذمہ دار ہیں، یا دیگر تاجران کے مسائل پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ امپورٹنٹ سوال یہ کریں گے کہ مہنگائی تاجر کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عام شہری، ایک عام گاہک دکاندار کے پاس جاتا ہے جو اینڈ یوزر ہے، تو اس کے نزدیک تو جو گناہگار ہے، جو مہنگائی کر رہا ہے، وہ تاجر ہے۔ سر کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اور اپنے تمام تاجروں کی نمائندگی کر سکوں اور خیالات کا اظہار کر سکوں، تو تھینک یو۔ جیسا آپ نے کہا کہ تاجر، یہ 100% آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو عوام کے سامنے ایک آتا ہے نظریہ لوگوں کا کہ وہ تاجر ہی مہنگائی کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل اس کے برعکس ہے بات میرے خیال میں، اور 100% آپ دیکھیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چاہے میں کسی ایک پولیٹیشین کی بات نہیں کروں گا، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گا، وہ سیٹس ہیں، ان پر بندے چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ نہیں چینج ہو رہی، وہ بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر میرے خیال میں انٹرنیشنل ایجنڈے کی وجہ سے یہ تمام معاملات ہیں۔ آپ اگر صدر ایوب خان کا دور دیکھیں تو اس وقت آٹے چینی کا جو ریٹ تھا، اور 1963 میں آپ جرمنی کو لون دے رہے ہیں، جو آج کے اگر اماؤنٹ کو اس کو حساب سے دیکھا جائے گولڈ کی اماؤنٹ سے، تو وہ ٹریلینز میں بنتی ہے، اور گریجولی آپ کا گراف نیچے آتا چلا جا رہا ہے۔ مطلب اس پرائم منسٹر کی سیٹ پر ایک بندہ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چینی 30 روپے کلو ہے، دوسرا بندہ آتا ہے تو 40 ہو جاتی ہے، 50 ہو جاتی ہے، دین اس وقت 100 روپے یا 90 روپے کلو بک رہی ہے عام مارکیٹ میں۔ تو اس میں تاجر قطعاً ذمہ دار نہیں ہے، تاجروں کا تو ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، اس پہ یہ کسی وقت آپ اگر 50 سال پہلے کی بات کرتے تو شاید میں اس چیز کو تسلیم کر لیتا کہ پورے شہر میں 2 دکانیں ہیں، وہ ایک منوپلی ہے، اور اس میں وہ اپنی مرضی سے اشیاء خورد و نوش سیل کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو دور ہے اس میں تو اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے کہ ایک دکان پر اگر 75 روپے کی چیز مل رہی ہے تو ساتھ والا جو ہے وہ کوشش کرتا ہے میں 74 کی بیچوں تاکہ گاہک میرے پاس زیادہ سے زیادہ آئیں۔ ایکچولی جو انٹرنیشنل ایجنڈے سے ہٹ کر پالیسیز وہاں سے ہمیں مل رہی ہیں، IMF سے مل رہی ہیں یا انٹرنیشنل پلیئرز سے مل رہی ہیں، ان کو وہی ہمارے پولیٹیشنز امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا تاجر گروسری کے اندر، زیادہ تر بات گروسری کی ہوتی ہے، جو نیسیسٹی آئٹمز ہیں ان کی ہم کرتے ہیں کہ ان میں مہنگائی ہو گئی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دیگر اشیاء جو ہے وہ بھی تاجر ہی بیچ رہے ہیں، وہ بھی مہنگی ہو رہی ہیں۔ اس کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے آپ کو ایگزیپٹ کر لیتے ہیں، جو وہ وعدے یا مینیفیسٹو اپنا دیتے ہیں جس وقت الیکشن میں ووٹس لینے ہوتے ہیں انہوں نے آخر کچھ ڈیلیور کرنا ہے عوام کو، تو وہ ایٹ دا اینڈ آ کر یہی ڈیلیور کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے تاجر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ فرض کر لیں کہ 30 لاکھ تاجر ہے، اگر ایسا جو گروسری سٹورز یا پورے ملک میں ہیں اور چلا رہے ہیں، تو وہ 30 لاکھ لوگ 22 کروڑ میں سے مائنس کریں تو 21 کروڑ 70 لاکھ کو وہ پولیٹیشین کمفرٹیبل کرنے کے لیے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میرا اس گورنمنٹ یا اس گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہے، تو ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ تاجروں نے جو ہے وہ کر دی ہے مہنگائی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس وقت آپ ایک آئٹم امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پورٹ سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آئٹم اتنے کی آئی ہے، وہاں پر جو اس کی رسیدیں کٹی ہیں، اس کے بعد جس وقت وہ مارکیٹ کے اندر آتی ہے
تو انتہائی ایک مناسب سا مارجن رکھ کے، شاید وہ بھی نہیں ہوتا، ضلعی انتظامیہ آج کل نیسیسری آئٹمس کی ریٹ فکس کرتی ہے، تو اس میں بھی بہت مارجنل ہوتا ہے، 2-3 روپے کے جی کسی آئٹم میں، کسی میں 5. تو آئی تھنک کہ اتنا تو ایک تاجر کا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ اسے دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، اسے بجلی کا بل بھی دینا ہے، ملازموں کی تنخواہیں بھی دینی ہے. تو میرے خیال میں یہ تاجروں کی وجہ سے نہیں، اس میں مگر سر اس میں ایک اور بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ضلع انتظامیہ اور خاص طور پہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان اور دیگر جو ادارے ہیں وہ تاجران یعنی دکانداروں کو مہنگی چیزیں فروخت کرنے پہ جرمانے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جس وقت آپ کا جو ریٹ پر مارکیٹ میں چیز مل رہی ہے ہول سیل پر، اگر وہ تاجر کو نہیں ملے گی اور ضلعی انتظامیہ اس سے اگر کم ریٹ دے گی اور تو ڈیفینیٹ اس میں فائنس ہوں گے، اور وہ تاجر بے بس ہے، یا وہ چیز بیچنا چھوڑ دے گا، یا پھر اگر لائے گا تو اس کو اس حساب سے، جس حساب سے پڑتی ہے اس حساب سے اسے بیچنی پڑے گی. اور سر یہ مسئلہ اٹک شہر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، سبزی اور فروٹ کے ریٹس میں بھی یہ مسئلہ اکثر و بیشتر جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہڑتال ہو رہی ہے، یہ درپیش ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں، پیرشیبل آئٹم ہے سبزی فروٹ، اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس اس کی اسٹوریج کی کیا پروویژن ہے. ہمارے پاس اگر پورے پاکستان میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، افسران بھی، پولیٹیشنز بھی، عام عوام بھی، دیکھیں تو آپ کے پاس صرف 3 آئٹمز کی اسٹوریج کی پروویژن ہے، اور اس میں فرسٹ اس پہ آتا ہے پوٹیٹو، آلو، اور سیکنڈ آ جاتا ہے آپ کا ایپل جو کوئٹہ کی ہماری پروڈکشن ہے، اور تھرڈ آ جاتا ہے بہت کم ٹائم کے لیے اورنج، جو ہماری سرگودا بلوال یا کوٹ مومن وغیرہ کی فصلیں. تو اب جب آپ کے پاس ایک پروویژن ہی نہیں ہے اسٹوریج کی، تو آپ اس کو مہنگا کیسے کریں گے؟ مہنگا یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کی جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں فی کس پرسن جو ہے وہ اتنا ٹومیٹو یا اتنا اونین یا اتنا کوئی سبزی چاہیے، اور اس کو اس کا ڈیٹے کا اندازہ نہیں ہے، حالانکہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، اور وہ جو گرو ہو رہی ہیں چیزیں وہ اس سے انتہائی کم ہو رہی ہیں. تو جب وہ کم ہوتی ہیں تو اس کے ریٹ ہائر سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور جب ہائر سائڈ پہ جاتے ہیں تو اگلے سال سارے فارمرز جو ہیں اسی چیز کو پھر گرو کر دیتے ہیں جو ہائی ریٹ پر گئی تھی، اور جو ڈاؤن پہ تھی اس کو کم کر دیتے ہیں. فرض کر لیں کہ اس سال جو ہے اگر آلو تیز رہا تو اگلے سال جو ہے وہ تمام فارمر آلو کاشت کر دیں گے. گوبھی ڈاؤن تھی، تمام اگلے سال گوبھی نہیں کاشت کریں گے، یا کچھ لوگ کر دیں گے. تو وہ پھر اس کا چینج ہو جاتا ہے کہ پھر آلو جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا اور گوبھی تیز ہو جائے گی. مطلب سمپل 2 سبزیوں کی مثال دی ہے میں نے، تو اس میں آل آئٹمز میں یہی ہے. پھر ہمارے پاس کنٹرول شیڈز نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے فارمر کی. پھر 1998 میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت جو پلسز اور گرینز اور اناج اور کاٹن اور دیگر سبزیات یا پھل جو تھے وہ مور دین 80% ہماری اپنے ملک کی پروڈکشن تھی. آج موجودہ ڈیٹا آپ دیکھ لیں، آپ کے پورٹس اس چیز کی گواہی دیں گے، آپ کے تمام ادارے اس چیز کی گواہی دیں گے جن کا امپورٹ ایکسپورٹ سے تعلق ہے کہ مور دین 80% فوڈ سٹف جو ہے ہمارا امپورٹ ہو رہا ہے، اور ہمارا ایگریکلچر پیچھے رہ گیا. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکومت کی پالیسیز ہیں یا آئندہ کی جو حکمت عملی ہے وہ مناسب طریقے سے تیار نہیں کی جاتی، پلاننگ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے مہنگائی زیادہ ہے. 100% آپ کی بات ٹھیک ہے. اور سر اس میں FBR کا جو رول ہے، کیا تاجروں پہ یہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور FBR کے جو ٹیکسز ہیں اس کی وجہ سے بھی مہنگائی ہو رہی ہے؟ دیکھیے FBR کا جو ہے نا، FBR سے ڈفرینٹ ہمارے، چونکہ میں آل پاکستان انجمن تاجران کے ساتھ بھی انٹیکٹ ہوں اور پنجاب کا انفارمیشن سیکٹری ہوں میں، تو اس کے اندر جو FBR کے معاملات ہیں وہ ٹوٹل IMF کے ایجنڈے پہ ہیں. اب ایک وہ کنٹری ہے جو ترقی یافتہ کنٹری ہے، اور ایک وہ کنٹری ہے جو ترقی پذیر کنٹری ہے. اس وقت
ہم لوگ وہ چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے. ہمارا تاجر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے جو ایف بی آر چاہتی ہے انٹرنیشنل ایجنڈے کے مطابق. ایف بی آر اگر ایک آسان فارم اردو کے اندر دے, مطلب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا فارم ہی انگلش میں. آپ ایک ان پڑھ تاجر سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرے گا؟ اگر اس کا ٹیکس 6,000 یا 8,000 بنتا ہے تو پہلے تو اس کو 20,000 وکیل کو دینا ہے. آپ اگر اردو میں آسان فارم کر دیں یا فکس ٹیکس کر دیں تو میرے خیال میں ایف بی آر کو آرام سے بہت سارا ریونیو کلیکٹ بھی ہوگا اور تاجر بھی آسان رہے گا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر پہ بٹھائیں بندہ اور ایف بی آر کے ساتھ انٹیکٹ ہو اس کا سسٹم, اور پھر سیلز ٹیکس کٹے گا. سیلز ٹیکس تو ٹھیک ہے الٹیمیٹلی عوام کو دینا پڑے گا, وہ تاجر نہیں دے گا. اس میں ایک اور جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس بھی لگایا گیا ہے جس پر تاجران کے تحفظات موجود ہیں. جی ظاہر ہے, مطلب ایڈوانس ٹیکس, میں تو پہلے آپ سے یہ کہا کہ ہم اپنے ملک کے ایجنڈے پہ کسی پہ نہیں چل رہے ہیں. ہم تو چونکہ ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں, اور آپ کو ایک اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ عام آدمی کو اگر آپ اسمال اسکیل پہ دیکھ لیں تو وہ ایک دفعہ اگر قرضہ لے لیتا ہے تو وہ قرضے کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے. اب ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, اور ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ایف پی آر جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ بھئی آپ اس ایجنڈے پہ کام کریں. اس کے پیچھے جو ہے انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جہاں سے وہ قرضہ لیتے ہیں کنٹری, اور اس میں یہ معاملات جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں, ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے, حالانکہ تاجر سب ٹیکس دینا چاہتے ہیں. سر ہم اٹک کی طرف آتے ہیں. آپ کافی عرصے سے جو ہے تاجروں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ضلعی صدر ہیں, سٹی کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے پاس. تو آپ انجمن جو تاجران ہے اس کی خدمات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیے, اس میں جو انجمن تاجران کا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا میں ضروری سمجھوں گا. 1954 میں ماسٹر رشید الرحمان صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی. دین وہ چلتے رہے, پھر اس کے بعد میرے پر یہ ذمہ داری آ گئی اور اس کو ہم بڑے احسن طریقے سے کر رہے ہیں. اور جہاں پر بھی کوئی ڈپارٹمنٹ آتا ہے, پنجاب فوڈ اتھارٹی آ گئی یا مطلب اسی طرح لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم تاجران کو جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جائز طریقے سے وہ کرتے ہیں. سول ڈیفنس کا ہے, جس طرح وہاں پر اگر ان کو ایس او پیز پر چلنا چاہیے تو وہاں پر بھی ان کی بھی ہم فیور یہ کرتے ہیں کہ سول ڈیفنس والوں کی کہ یار آپ لوگ یہ لگائیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے, کہیں پہ فائر لگ جائے تو کچھ آپ کو سیفٹی میئرز ہونے چاہیے. تو جہاں تک ہماری انجمن تاجران کا ہے اس پہ 24/7 ہم لوگ حاضر ہیں. ہماری پوری ٹیم جو ہے اس پر کام کر رہی ہے, اور جہاں تک وہ فیسیلیٹ کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. اس میں ریٹس کے لیے بھی ہم ضلعی انتظامیہ سے ہمارے بحث مباحثے ہوتے ہیں, اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ مناسب ریٹ مل سکے جس پر ایک تاجر بیچ سکے. اور فائنس کے حوالے سے بھی یہی ہمیشہ ایڈمنسٹریشن سے بات ہوتی ہے, تو ہم کرتے ہیں کہ بھئی اتنا آپ فائن کریں جسے ایک بندہ عام تاجر برداشت کر سکے, نہ کہ اس کی دکان میں 50,000 کا سودا نہیں ہے اور آپ اس کو 20,000 فائن کر دیں. تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ اس سے کام چھڑوانا چاہتے ہیں. تو اس میں اس کو سزا کے طور پہ ہو, اگر اس کی کوئی غلطی ہے اور غلطی نہیں ہے تو اس کو دیکھا جائے, اس کی عزت کی جائے, کیونکہ ہم لوگ باعزت طریقے سے روزگار کمانے کی کوشش میں ہیں اور پیشے پیغمبری ہے. اچھا سر, ضلع انتظامیہ خاص طور پہ ڈی ایم جی گروپ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, آپ کے نزدیک ان کی جو اہم ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے, اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ڈی ایم جی گروپ کو تو اگر اس کے اندر جو بھی ہیں پولیٹیشنز ہیں یا جو بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں انہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈی ایم جی گروپ کی شایان شان بھی نہیں ہیں اور ان کی ڈیوٹیز میں بھی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ایک شخص ہے وہ پڑھتا ہے اور اتنا پڑھتا ہے کہ وہ ٹاپرز میں آتا ہے. آپ کی پاکستان کی کریم ہے ڈی ایم جی گروپ, اور آپ اس کریم کو اس چکر میں لگاتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہے وہ فوٹو کے ساتھ ریڈی پر ریٹ کی لسٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں, اور پھر ایک تصویر آنی چاہیے اور اس میں وہ پتہ لگنا چاہیے کہ اے سی اٹک نے, اے سی فتح جنگ نے, اے سی پنڈی گیپ نے جو ہے وہ بازار میں جا کر اس طرح کیا ہے, یا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کی اسی طرح کی چیزوں پر ڈیوٹی لگا دی جائے کہ بھئی یہ جو موویبل انکروچمنٹ ہے اس کو ہٹانے کے لیے. تو اس کے لیے ادارے اور بھی ہیں, ان اداروں کو اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دینا چاہیے, اور ڈی ایم جی گروپ
کی تو کام ہے پالیسیز بنانا، وہ اچھی چیزیں پلان کریں، عوام کو ان چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کریں جس سے ایک اچھی قوم لے سکتے ہیں یہ. تو آئی تھنک کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈی ایم ٹی گروپ کے شایان نشان نہیں ہیں لیکن وہ ان سے کروائی جاتی ہیں پولیٹیکل بیسس پہ یا جس پہ بھی. آئی ڈونٹ نو. سر، ذیلی انتظامیہ انجمن تاجران کی ذمہ داری اور آپ کے تاجر بھائی، کیا مشکلات آپ کے سامنے ہیں؟ جو مین مشکلات آتی ہیں ان کے بارے میں ناظرین کو بتائیے. دیکھیے ضلعی انتظامیہ سے ایز سچ بڑا اچھا کوارڈینیشن بھی ہمارا رہتا ہے، اور جو مین مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ چونکہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی. اب ریٹس کے حوالے سے جو بعض بات یہ ہے کہ جو ایجنسیاں ہیں ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں. ایک آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں. اس وقت تھے اے سی تھے سید نظارت علی شاہ، اور ہمارے ادھر جنرل سیکرٹری حافظ فضل الرحمان کی دکان، تو اس پر انہیں ایک فائن وہ آ گیا، کال آ گئی کہ بھئی آپ اے سی آفس میں آئے، آپ نے آٹا مہنگا بیچا. اب جب ہم وہاں پر گئے تو انہیں ہم نے بتایا کہ انہوں نے تو 4 سال سے آٹا بیچا ہی نہیں. تو جب آٹا بیچا نہیں ہے تو کمپلینٹ کہاں سے آ گئی آپ کے پاس؟ اب جو اوپر بیٹھے ہیں سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری لیول پر، تو وہ اس ایجنسی نے یہ رپورٹ تو بھیج دی. اب اس کو ویو آف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک آئٹم ہی نہیں ہے، اے سی تو پابند ہے، ڈی سی پابند ہے، کہ اوپر سے ان کو وہ کمپلینٹ آ گئی ہے جی کہ ایسا ہوا ہے. تو بعض اوقات اس طرح کی یہ مشکلات آتی ہیں. اس میں پھر ہم نے حل نکالا کہ آپ 20 روپے کا ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ یہ آئٹم نہیں سیل کر رہے. تو اس کے سلوشنز بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہم نکال لیتے ہیں. لیکن ہمیں زیادہ تر مشکلات جو ہیں وہ پولیٹیشنز کی وجہ سے آتی ہیں. سر، ایک عام شہری کی حیثیت سے اور ایک سوشل ورکر ہونے کے ناطے آپ تبدیلی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عام شہری کی حیثیت سے تو کالج ٹائم سے ہم ڈاکٹر صاحب یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، صرف ہم اپنی ذات کو ٹھیک کر لیں. جس دن ہم ہر شخص یہ سوچ لے گا کہ میں اپنی ذات کو ٹھیک کر لوں تو آئی تھنک کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا. جہاں تک سوشل ورکر کی تعلق ہے تو اس میں نے اپنی پاکستانی عوام، ضلع اٹک کی عوام، اٹک شہر کی عوام کے اندر بہت ٹیلنٹ دیکھا ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو ہم باہر نکالنے میں ناکام ہیں. اس کے اندر شاید بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جس میں ہم ان کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. حالانکہ ڈونر آپ کے پاس دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے اچھی چیریٹی کرنے والے لوگ موجود ہیں ادھر، لیکن ہم اس کو شاید پراپر یوٹیلائز نہیں کر پاتے ہیں. ان کے کچھ ایگریمنٹسز ہیں ڈونرز کے، جس کی وجہ سے ہم ایک اچھا جو سوشل ورکر ہے وہ ہمارے اس میں نہیں آتا نیٹ ورک میں. اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو معذرت کے ساتھ بعض اوقات اس کو پریس نشانہ بنا لیتی ہے، بعض اوقات اس کو ایڈمنسٹریشن نشانہ بنا دیتی ہے، بعض اوقات عوام نشانہ بنا دیتی ہے کہ شاید ایتے لوگوں کو لوگ اکٹھا کر کے تے اپنا کوٹھا بڑھا رہے ہیں. تو وہ اس سینس میں پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم شاید اپنی جو باعزت روٹی کما رہے ہیں وہی ہم کماتے رہیں، کھاتے رہیں. ہم اگر سوشل ورک کریں گے تو ہمارے ساتھ بدنامی لگ جائے گی. سر، انجمن تاجران کے صدر ہونے کی حیثیت سے آئندہ کے آپ کے کیا پلانز ہیں، کیا حکمت عملی ہے تاجروں کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم ڈور سٹیپ پر تاجر کو فیسیلیٹیٹ کریں. آج تک ہماری ٹیم کو اگر کوئی کال آئی ہے اور یا مجھے ذاتی طور پہ آئی ہے تو میں نے اگر ایک چھوٹے سے کھوکھے والے نے بھی کی ہے تو میری یہ حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ رہیں ادھر، میں آتا ہوں، آپ کا مسئلہ ادھر ہی سنتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اسی طرح حل کریں گے. اور مجھے تو اس میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بلیسنگ ہے. میرے پاس اگر کوئی بندہ مسئلہ لے کے تاجران کے حوالے سے آئے تو میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ میں 2 نفل ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ اپنے بندے کو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور میرے پاس مسائل حل کرنے کے لیے بھیجا. اور جو آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو ٹیکسز کے معاملات ہیں
جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے معاملات ہیں ایمیکیبلی کمفرٹیبل ہو کر وہ سالو ہوں. اس کے اندر نہ ہم کوئی انڈیو فیور لینا چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے افسر. اور سر خاص طور پہ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ ضلعی انتظامیہ جو قیمتیں دے رہی ہے اور جو آڑتی آگے جو ریٹیلرز کو دیتے ہیں ان میں بہت سارا فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ پھر روزانہ کی بنیاد پہ جرمانے بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ بہترین حکمت عملی طے ہو سکے تو بہت سارا ریلیف ملے گا اس میں عوام کو. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ کے سوال سے بھی ایک ہٹ کے بھی بات کروں گا اور پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں کہ اس میں بہترین حکمت عملی دیکھیں، اگر کوئی چیز ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ظاہر ہے فوڈ سٹف آلموسٹ ایگریکلچر سے ہی ریلیٹڈ ہے اس میں، اور کچھ لائف سٹاک سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں، تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں محکموں کی سمت کو درست کرنا ہوگا. اب محکموں کی سمت کو درست کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ محکمہ ہی اس چیز کا ذمہ دار ہے. بعض جگہ پر فار ایگزامپل، یہ آپ کے سوال سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، اب آپ دیکھیں کہ ضلع اٹک میں ٹریفک کے معاملات میں آپ کے پاس اتنا کم سٹاف ہے کہ 6 تحصیلوں میں آپ کیا وہ ایک تحصیل میں وہ سٹاف نہیں کام کر سکتا. تو جب ایک تحصیل میں کام نہیں کر سکتا تو آپ کو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کیا پروگرس دے سکتا ہے؟ اس کی تو پروگرس نہیں مل سکتی آپ کو، اس لیے کہ اس کے پاس سٹاف نہیں. اس میں جو آپ کے سوال کا جواب تھا کہ ایک جب آپ کے پاس پیرشیبل آئٹم میں یا اناج میں یا کسی چیز میں اگر کمی ہوگی، آپ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کا ایسٹیمیٹ نہیں کرے گا کہ آپ کی ملک کی ضرورت کیا ہے اور آپ کے پاس کتنا گرو ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگر فصل میں 19-20 بھی ہوتا ہے تو آپ کا ریکوائرڈ جو ٹارگٹ ہے وہ آپ اچیو کر لیں گے اپنا گول یا نہیں. تو میرے خیال میں اس میں اداروں کو تھوڑا سا مضبوط ہونا پڑے گا، ان کے جو سٹاف کی کمی بیشی ہے وہ حکومت کو پوری کرنی پڑے گی، تو ہم شاید اس میں ریٹس کے حوالے سے فلفل ہو سکتے ہیں. اور میں ایک ہٹ کے جو میں نے آپ سے بات کی تھی، میری 2-3 دن پہلے میرا کزن ہے خالزت بھائی آفتاب الدین بے، تو وہ جرمنی میں ہوتے ہیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ اتنے $100 جو ہے وہ آپ کو فلانے کنٹری نے دے دیا ہے، تو اب آپ کا ڈالر پھر بھی نیچے نہیں آ رہا. تو میں نے اسے کہا بھائی یہ تو آپ اس کو اگر $1,00,000 بھی اگر دے دیں، ارب بھی دے دیں، تب بھی آپ کا یہ نہیں نیچے آئے گا. تو اس نے کہا کیوں نہیں آئے گا اس چیز نیچے؟ میں نے کہا اس لیے نیچے نہیں آئے گا کہ ادھر ڈالر آپ کے پاس آتا ہے، ادھر آپ ڈالر کی صورت میں خریداری کر لیتے ہیں، تیل کی صورت میں، اناج کی صورت میں، کپڑے کی صورت میں، کھاد کی صورت میں، مطلب ہے جو بھی ہم لیونگ تھنگز یوز کر رہے ہیں آلموسٹ مور دین 80% 90% وہ ہم برینڈز کی صورت میں وہ ہم دوسرے ملکوں سے لے رہے ہیں. جس وقت ہم دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں تو ہمیں پیمنٹ روپیز میں نہیں کرنی ہوتی، ہمیں پیمنٹ ڈالرز میں کرنی ہوتی ہے، اور جب ہم ڈالرز میں پیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا روپیہ خود بخود نیچے گر رہا ہوتا ہے. اچھا سر، ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کی پالیسیوں کے ساتھ آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ دونوں صورتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے یہ بہتر ہو سکے گی یا نہیں؟ دیکھیں، میں نے ڈاکٹر صاحب پہلے سوال میں ہی آپ کو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ موجودہ حکومت یا سابقہ حکومت یہ تو ایک پولیٹیشنز کا اپنا کھیل ہے، وہ ایک دوسرے پر یہ چیز اچھالتے ہیں کہ جی اس حکومت نے ایسا کیا، اس حکومت نے ویسا کیا. آئی تھنک یہ سب مجبور ہیں، اور ان کو اسی ایجنڈے پہ جب یہ قرضہ لیتے ہیں، تو جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت اگر 30,000 ارب تھا تو اب 50,000 ارب سے اوپر پہنچ چکا ہے قرضہ. تو اب اس وقت یہ کہتے تھے شاید وہ زیادہ ہے، لیکن جس وقت آپ میدان میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمیں تو جو انٹرنیشنلی ڈائریکشنز ملیں گی ہم نے تو اس طریقے سے کرنا ہے. اب جو آپ چاہتے ہیں اگر کہ ہم اس ملک کو امپروو کریں، اگر کوئی پولیٹیشین چاہتا ہے کہ ہم اس ملک کو امپروو کریں، تو جو آپ کی چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں ہیں، میں ایک مطلب لفظ یوز کروں گا، ناڑا پانی، جس سے ہم ناڑا ڈالتے ہیں شلوار میں، وہ تک ہم چائنا کی یوز کرتے ہیں.
اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بنانا شروع کر دیں اپنے ملک کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے اسکیل پر ہر بندہ چیزیں گرو کرے، اس کے گھریلو صنعتیں چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا دیے جائیں تو اس کے اندر آئی تھنک ہمارا پیسہ ملک سے باہر نہیں جائے گا، اور سر بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، روزگار ملے گا۔ جس وقت میں کالج میں تھا تو اس وقت یہ میں 1984 کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت پاکستانی روپی از ایکول ٹو 1.4 انڈین روپی، یعنی کہ ہمارا روپیہ اس وقت اتنی طاقت میں تھا، اور آج جو ہے وہ انڈین 1 روپی اور ہمارے جو ہے وہ 2 روپے سم تھنگ یا اس طرح کچھ بن جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں چھوٹی چھوٹی صنعتیں اور چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ جس کے پاس جتنا اویلیبل ہے اس پہ ہم سبزیات یا چیزیں اپنی اگر کریں، ہم اس میں باہر سے امپورٹ کرنے کے بجائے، باہر اپنے ملک سے پیسہ بھیجنے کے بجائے اگر ہم اس چیز پر فوکس کریں، ہم دوسرے ممالک سے خیرات لینے کے بجائے، ہم جو ہمارے پاکستانی دوسرے ملکوں میں مقیم ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے پیسے پر نظر رکھنے کے بجائے اگر ہم جو موجودہ یہاں پر لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر جینا ہے، مرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، اگر ہم صرف ان لوگوں کی سوچ کو اس چیز میں بدل دیں اور ان کو چھوٹی چھوٹی انڈسٹری اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فیسیلیٹ کریں، اس میں باپڈا کے حوالے سے، اس میں ریونیو FBR کے حوالے سے، تو ہم شاید بہت جلدی بہت زیادہ ترقی کر سکیں۔ سر، کرپشن کے حوالے سے آپ کا کیا ویو ہے کہ پاکستان میں جو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے سابقہ حکومتوں کے حوالے سے بھی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ موجودہ دور حکومت میں بہت سارے اسکینڈلز ہیں، کیا کرپشن بھی ایک سبب ہے ہمارے ملک میں معاشی عدم استحکام کا؟ دیکھیے، کرپشن جو ہے وہ اس کو ہم لفظ کرپشن تو یوز کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے ادارے کمزور ہیں۔ اگر ہمارے ادارے مضبوط ہوں تو یہ کرپشن نہیں ہو سکتی، نیور ایور۔ مطلب اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ بیرون ملک کے ممالک کا اور پاکستان کا کیا فرق ہے یا آپ نے محسوس کیا، تو میں آپ کو اس میں بڑا خوبصورت بتا سکتا ہوں کہ وہاں کے ادارے مضبوط ہیں۔ مطلب وہاں کے ادارے مضبوط ہیں، وہاں کی عوام پاکستان کی عوام سے خوبصورت نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں، جیسے ابھی آپ کے پچھلے سوال میں وہ ایک ٹریفک کا ہم نے ذکر کیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ سٹاف نہ ہونے کے باوجود یہاں پر کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے آج اٹک میں، شہر میں، یا پھر ضلع میں، یا آپ صوبے میں دیکھ لیں، تو آپ کو ریشو بہت کم نظر آئے گی ان ترقی یافتہ ممالک سے، جہاں پر آپ کے ہر کونے پر کیمرے فکس ہیں، جہاں ہر کونے میں کاپ بیٹھا ہے اور گاڑی وہ لے کر آپ کے پیچھے جاتا ہے اور آپ پہ فائن کرتا ہے۔ تو وہ لوگ پھر کیوں وہاں پر اتنا فائن ہو رہا ہے، کیوں اتنا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے؟ مطلب ایکسیڈنٹ کی شرح ہمارے سے زیادہ ہے ان کی، تو کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ بہت اچھے ہیں کیا پاکستانی لوگوں سے؟ ہم لوگ بہت اچھے ہیں ان لوگوں سے، ہماری عوام بہت اچھی ہے ان لوگوں سے، لیکن اگر ہمارے ادارے مضبوطی سے کام کریں، اداروں کو پوری طاقت دی جائے، اداروں کا سٹاف پورا کیا جائے، اس میں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، ادارے طاقتور ہوں گے، اور جب وہ لا کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کی کرپشن بھی ختم ہوگی، آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا، آپ کے لوگ بھی اچھا فیل کریں گے۔ بہت خوبصورت باتوں کے ساتھ میں محترم راشد الرحمان صاحب سے آخر میں خاص طور پر اٹک کے عوام کے لیے ہم ناظرین کو کیا پیغام دیں گے وہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ دیکھیں، ایک تو میں تاجر برادری کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ تجارت ایک پیشہ پیغمبری ہے، اسے انتہائی ایمانداری، دیانتداری سے کریں، اور آپ یہ فرمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ روز آخرت اگر آپ نے دیانت سے تجارت کی ہے تو آپ پیغمبروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اٹک کی عوام کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ میں ان کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں 24/7، اور وہ بھی اسی طرح یہی نظریہ رکھیں کہ اگر ان کا کوئی پڑوسی، رشتہ دار کسی پرابلم میں ہے
تو اس کو فیسیلیٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم اگر پورے تحصیل کو، ضلع کو، صوبے کو یا ملک کو نہیں ٹھیک کر سکتے تو کم از کم ہم اپنے شہر کو تو خوبصورت اور بہترین بنا لیں اگر ہم اپنی سوچوں کو بہترین کر لیں. جی ناظرین، بہت شکریہ سر آپ کا. آپ کی خوبصورت باتیں اور انتہائی مفید معلومات. ہم بدلیں گے تو نظام بدلے گا. اور ایک بہت اچھا پیغام آپ نے دیا کہ ایک وقت پاکستان پر وہ تھا کہ جب جرمنی جیسے ملک کو پاکستان نے قرضہ دیا، اور راشد الرحمان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر حکومت کی پالیسیز میں حکمت عملی اچھی ہو اور صدقات، خیرات یا قرض کی بجائے گھریلو یونٹس بنائے جائیں، صنعتیں بنائے جائیں، اور مینوفیکچرنگ پر جیسا کہ چائنا نے کیا، اور چھوٹے چھوٹے جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں، روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، ان کو اگر خود تیار کیا جائے تو پاکستان بھی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں.